صبح کے ٹائم پر کچھ سبزی وغیرہ خریدنے کے لیے میں مارکیٹ میں نکلا. جب میں سبزی خرید کر بازار سے واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا جو برف بیچ رہا اور برف کی قیمت لگا رہا ہے 2 روپے کلو. ہم اپنے موجودہ حساب سے بتلا رہے ہیں 2 روپے کلو 2 روپے کلو. علامہ راضی فرماتے ہیں کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھانے گیا اور نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا. اس کا برف کاسٹلی ہونے کی وجہ سے, مہنگا ہونے کی وجہ سے کوئی خرید نہیں رہا تھا, اس لیے اس نے برف کی قیمت گھٹا دی. 1 روپے کلو 1 روپے کلو, سستا ہی بکے لیکن بک تو جائے. کہتے ہیں کہ جب میں عصر کی نماز پڑھا کر واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا برف بیچنے والا برف کو 1 روپے کلو سے بھی کم کر دیا, 50 پیسے کلو 50 پیسے کلو 50 پیسے کلو. علامہ راضی کہتے ہیں کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والا نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو برف بیچنے والے نے 50 پیسے سے بھی اس کی قیمت گھٹا دی اور اس کی قیمت رکھ دی 25 پیسے کلو 25 پیسے کلو. عشاء کی نماز کے بعد جب میں بستر پہ آ رہا تھا گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والا آواز دے رہا ہے, لوگوں میرا برف فری میں لے جاؤ, گھلنے سے اور پگھلنے سے بہتر ہے کہ تمہارے بیوی بچے اس کا ٹھنڈا پانی پی لیں, کچھ دعائیں دے دیں. اگر 25 پیسے کلو بھی آپ کو مہنگا لگ رہا ہے تو یہ فری میں لے جاؤ, میرا برف برباد ہو جانے سے بہتر ہے کہ کسی کے منہ لگ جائے. میرے برف کو گھلنے اور پگھلنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس کا ٹھنڈا پانی پی لیں. امام راضی کہتے ہیں جب میں گھر آیا کھانا نہ کھانے کے بعد جب میں بستر پر لیٹنے کے لیے چلا, قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سونے کا میرا معمول تھا. جب میں قرآن پڑھ کر سونے کے لیے جانے لگا, قرآن کی جب میں چند آیتوں کی صورتوں کی تلاوت کرنے لگا تو پڑھتے پڑھتے بستر پر میرے سامنے قرآن کی یہی صورت آ گئی, والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت ہے سب نقصان کے اندر ہے. آج میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو نقصان میں کیوں بتایا. جیسے جیسے برف پگھلتا جاتا ہے گھلتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی قیمت بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. برف گھلتا جا رہا ہے اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے. اسی طریقے سے انسان بھی 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال جیسے جیسے وہ گزارتا جا رہا ہے اس کی زندگی بھی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے, اس کی زندگی بھی برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے, اس کی زندگی بھی برف کے مانند کم ہوتی جا رہی ہے. جیسے برف گھلتا جاتا ہے انسان کی زندگی بھی گھل رہی ہے. 1 مہینے پہلے جن لوگوں نے مجھے سنا, آج جو مجھے سن رہے ہیں, آپ کا سننا اور میرا یہاں آنا اس بات کا میسج دے رہا ہے کہ جرجیس تم اپنی زندگی کا 1 مہینہ کم کر چکے ہو اور آپ بھی اپنی زندگی کا 1 مہینہ کم کر چکے ہیں. 10 سال پہلے میرا جن لوگوں نے پروگرام سنا اور آج بھی سن رہے ہیں, ہماری اور ان کی زندگی یہ میسج دے رہی ہے کہ جرجیس تم بھی اپنی 10 سال کی زندگی کم کر چکے ہو, جو سن رہے ہیں وہ بھی اپنی 10 سال کی زندگی کم کر چکے ہیں. اور انسان جیسے جیسے 1 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال گزار رہا ہے نا, وہ حقیقت میں زندگی نہیں گزار رہا ہے, اتنا ہی وہ اپنے قبر کے قریب ہو جاتا ہے. ہم اور آپ اتنا ہی اپنے قبر کے قریب ہو گئے. انسان کی منزل وہی ہے. 100 بیگھہ زمین آپ کی ہو, 5 ایکڑ زمین کے آپ مالک ہوں, کتنی ہی زمین آپ کی ہو, حقیقت میں یہ زمین آپ کی نہیں ہے. آپ مریں گے اس پر کسی اور کا قبضہ ہوگا. ہماری اور آپ کی اوریجنل زمین وہی 2 گج ہے.
جو مرنے کے بعد بھی اپنا دعویٰ واپس نہیں. اور وہی 2 گز زمین میں ہمیں اور آپ کو دفن ہونا ہے. اس لیے آدمی یہ یاد رکھے کہ وہ 5 ایکڑ زمین کا مالک نہیں ہے, 100 بیگھہ زمین کا مالک نہیں ہے. ہم حقیقت میں اسی 2 گز زمین کے مالک ہیں جس میں ہمیں رہنا ہے, جس میں ہمیں جانا ہے, اور ہم اسی کے قریب ہو گئے. اور 2 ہی ٹھکانے ہیں, جنت یا جہنم, بیچ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ دونوں برابر برابر کر دیے جائیں, نہ مجھے جنت ملے نہ مجھے جہنم ملے, تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب ہوں. مجھے بیچ میں ڈال دیا جائے, نہ جنت ملے نہ جہنم ملے, اگر بیچ میں رکھ دیا جائے تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب ہوں. لیکن ایسا ہونا نہیں ہے. 2 ہی ٹھکانے, جنت یا جہنم. ہم اور آپ 1 سال 2 سال جو گزار کر آگے بڑھ جاتے ہیں, حقیقت میں اپنی جنت کے یا اپنی جہنم کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ ہم یا تو اپنی جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا اپنی جہنم کے. اور اللہ نہ کرے اگر ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال اگر اپنی جہنم کے قریب ہو گئے ہیں تو اس سے بڑا نقصان ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ کیا اس سے بھی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علامہ راضی نے کہا ہے کہ میں سمجھ گیا اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی, کیونکہ جس طرح برف گھل رہا ہے اسی طریقے سے 1 سال 2 سال زمانہ بھی برف کی طرح پگھل رہا ہے. ہم اپنی زندگی کم کرتے چلے جا رہے ہیں, ہم اپنی زندگی کم کرتے جا رہے ہیں, برف کی مانند ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے, برف کی مانند ہماری زندگی پگھل رہی ہے, ہم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں. سکندر بادشاہ 6 مہینے حکومت کیا کرتا تھا اور 6 مہینے وہ جنگل میں اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا. جنگل میں چشمدید لوگوں نے رات میں سکندر بادشاہ کو دیکھا. 1-2 لوگوں نے سکندر بادشاہ کو جنگل کے اندر ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبر کے پاس, قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا. اور یہ بڑبڑاتے ہوئے لوگوں نے سنا کہ سکندر بادشاہ اس قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کے پاس بیٹھ کر یہ کہتا جا رہا ہے, اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی, اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی, کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. وہ یہ بول بول کر اپنی موت کو یاد کر رہا ہے. وہ قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کو, سڑی ہوئی ہڈیوں کو دیکھتا ہے اور کہتا جاتا ہے, اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فزوروا القبور فإنکم تذکرکم الموت. لوگو تم قبروں کی زیارت کیا کرو, تم قبروں پہ جایا کرو, اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں وہاں جا کر اپنی موت یاد آئے گی, تمہیں اپنا ٹھکانہ یاد آئے گا, تمہیں اپنا مسکن یاد آئے گا, تمہیں اس جگہ آنا ہے. یہ قبریں تمہیں یاد دلائیں گی کہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہے. سکندر بادشاہ کے اس وظیفے سے سیکھو, اس ورد سے سیکھو کہ وہ کس طریقے سے اپنی موت کو یاد کیا کرتا تھا. ہم اور آپ دھیرے دھیرے قبر کے قریب جا رہے ہیں. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, ترمذی شریف ابواب الزہد کے الفاظ ہیں. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مدغیا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فالشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر.
तिरमिज़ी अब्वाब ज़ुहद के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते लोगों 7 चीज़ों के आने से पहले नेक अमाल कर लो, इन 7 चीज़ों का तुम इंतज़ार न करो, इन 7 चीज़ों का इंतज़ार न करो। हल तंतज़िरूना इल्ला फ़क़रम मुनसिया, क्या तुम ऐसी फ़कीरी का, ऐसी गुर्बत का इंतज़ार कर रहे हो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। पैसा दिया अल्लाह ताला ने, क्या तुम फ़कीरी का इंतज़ार कर रहे हो तब इबादत करोगे? मैंने गुजरात की सरजमीन पर प्रोग्राम किए हैं, आज चलिए आप। वो अहमदाबाद 2002 से पहले जिनके करोड़ों के शोरूम हुआ करते थे और जिन्होंने मुझे अपने शोरूम पर बैठाकर चाय पिलाई थी, नाश्ता कराया था, मैं उन शोरूम के मालिकों को आज भी जानता हूं। लेकिन 2002 के दंगे के बाद यकतरफा उस चपेट में दंगाइयों के और जो लोग आए और मोहल्ले के मोहल्ले खाली कर दिए गए, दुकानें जला दी गईं, औरतें बेवा कर दी गईं, बच्चे यतीम कर दिए गए, उनके शोरूमों में आग लगा दी गई, मकान जला दिए गए। कुछ महीने कैंप में रहे, खेमे डाल कर रहे, और आज उनका हाल यह है। फिर कुछ साल दूसरों के रोटियों के टुकड़ों पर पले, और आज उनमें बहुत से ऐसे हैं कि या तो प्याज और आलू के ठेले लगा रहे हैं या रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जो कल तक करोड़ों के मालिक थे, आज वो सब्जियां बेच रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें नवाजा है, तो क्या तुम ऐसी गरीबी का इंतजार कर रहे हो जब ये भुखमरी तुम्हारे पास, ये गरीबी तुम्हारे पास आ जाएगी जो तुम्हें सब कुछ भुला देगी, तब इबादत करोगे अल्लाह की? दूसरी चीज, औ गिनन मुदगिया, गरीब हो, अभी टाइम है तुम्हारे पास, अभी वक्त है तुम्हारे पास, क्या तुम ऐसी अमीरी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सरकश बना दे? मैंने उन गरीबों को भी देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, सुबह खा लो तो शाम को नहीं, और शाम को खा लो तो सुबह नहीं, और अचानक अल्लाह ताला ने छप्पर फाड़ के उनको दौलत दी। आज उनका हाल ये है कि एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ में सिगरेट है। मोबाइल पर कह रहे हैं हाँ ठीक है, इतना ट्रक माल भेज दीजिए, यहाँ आने के बाद हम पैसा दे देंगे, और सिगरेट पीते जा रहे हैं और उसकी राख अपने टेबल पर रखी हुई एक डिब्बी में डालते जा रहे हैं। ऐसे अमीरों को भी मैंने देखा है जिनसे कहा जाए चलो अजान का वक्त हो गया, नमाज की तरफ चलें, चलिए अब मैं आ रहा हूँ, तेरा 4 ट्रक माल आ रहा है, जब तक ये आ नहीं जाएगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। पता नहीं ऐसा ना हो कि पुलिस पीछा कर रही हो, पकड़ ले। क्या ऐसी दौलत का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सरकश बना दे? औ मरज़न मुफसिदा, तंदुरुस्त हो इबादत कर लो। क्या ऐसी बीमारी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें बिस्तर पे लिटा दे? तंदुरुस्त हो, अजान की आवाज आई, मस्जिद में जा सकते हो, क्या ऐसी बीमारी का इंतजार कर रहे हो? अचानक जा रहे हो भिख मंगनी गाड़ी पर बैठकर, भिख मंगनी गाड़ी जानते ना, जहेज वाली गाड़ी पर जो लड़की के बाप ने दी है इंटरनेशनल भिखारी समझकर, उस गाड़ी पर बैठकर जा रहे हो, हुर मारी ब्रेकर से उछली गाड़ी, गिरे, टूट गई टांग, हॉस्पिटल में लटकी हुई है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। मौलाना जर्जी साहब देखने जा रहे हैं, साहब क्या, अरे अजान की आवाज आ रही है, अब जाओगे नमाज पढ़ने? जब तंदुरुस्ती थी तब नहीं गए, अब जाओगे नमाज पढ़ने? साहब ठीक है, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। अब मौलाना साहब जैसे उठ रहे हैं वैसे पकड़ लिया, तो क्या हुआ? मौलाना मस्जिद में दुआ करा देना, अल्लाह ताला शिफा दे। टांग टूट गई, रीढ़ की हड्डी तक उसका असर हो गया, बिस्तर पे पड़े हो, अब जाओगे इबादत करने? औ हरमन मुफनिदा, चौथी चीज, जवान हो, जवानी में इबादत कर लो। क्या ऐसे बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें बूढ़ा, जो तुम्हारी अकल को जाहिल कर दे? कभी एक तो बुढ़ापा होता है और एक वो बुढ़ापा होता है पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, वुजू खाने पे बैठे हैं,
پتہ نہیں 3 بار دھو رہے ہیں کہ گنتی یاد نہیں. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے پتہ نہیں 4 رکعت پڑھ رہے ہیں کہ 10-12 ٹھونک ڈالے. 2 سجدے کرنا ہے کہ 10 سجدے کرنا ہے, بس سجدے کرتے چلے رہے ہیں. کھڑے ہیں اللہ اکبر پڑھنا, اللہم باعث بین پڑھنا, الحمدللہ رب العالمین, اب پڑھ رہے ہیں سبحان رب العلا سبحان رب العلا. سجدے میں گھس گئے تو پتہ نہیں چل رہا کیا پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب عبادت کرو گے جب عقل ہی خراب ہو گئی. او حرمن مفنیدہ, کیا ایسے بڑھاپے میں عبادت کرو گے جو تمہاری عقل کو خراب کر دے؟ جب تو مرفوع القلم ہو گئے, تمہاری نیکیاں نہیں لکھی جا رہی, تمہارے گناہ نہیں لکھے جا رہے, اللہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کرے گا. اب تم عبادت کرو گے اللہ کی. 4 چیزیں. غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو, پہلی چیز. امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو, دوسری چیز. دونوں الگ الگ. غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو, اور امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو. یہ 2 الگ الگ چیزیں. تندرست ہو تو بیماری کا انتظار مت کرو, اور جوان و تندرست ہو تو عقل کو خراب کر دینے والے بڑھاپے کا انتظار مت کرو. 4 چیزیں. او موتن مجہزہ, کیا اچانک آ جانے والی موت کا انتظار کر رہے ہو؟ مر جاؤ گے تب اللہ کی عبادت کرو گے. اچانک موت تو کبھی کسی کی آ سکتی ہے. جرجیت صاحب آج یہاں ہیں, کل کا پروگرام کہیں اور ہے, لیکن جرجیت صاحب کو پروگرام کی تاریخ دی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے, اور گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ میں کل کے جلسے میں پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا. اچانک موت کسی کی بھی آ سکتی ہے. جا رہے ہیں, اٹیک کبھی بھی پڑ سکتا ہے, گئے. اور یاد کرو جامعہ سلفیہ بنارس کے اس زبردست بڑے عالم کو, دکتور رضا اللہ محمد ادریس سلفی مدنی, جن کے نام کے آگے آج لگانا پڑتا ہے رحمت اللہ علیہ. گئے تھے بمبئی میں دین رحمت کانفرنس میں شرکت کرنے. جلسے میں تقریر ہوئی ان کی قضاء و قدر کے موضوع پر, بولے, اور جیسی تقریر کر کے ہٹے سینے میں درد ہوا. ہاسپٹل تک لے جایا گیا, ہاسپٹل لے جانے سے پہلے راستے ہی میں انتقال ہو گیا. جلسے میں گئے, سوچا تھا کبھی کہ ہم گھر واپس نہیں آ پائیں گے. او موتن مجہز, اچانک موت. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, غریق رحمت فرمائے, ان کی روح کو اعلی الین کے اندر جگہ عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ کرونا میں کیسے کیسے ہمارے جماعت کے بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے. 40 45 سال کی عمر اور چلے گئے. تصور نہیں کر سکتے آپ. ابھی ایک اور بیماری نئی نکلی ہے, یہ ویکسین والوں کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے, اور دیکھتے رہیے گا. عالم الغیب تو نہیں ہوں لیکن اب تک کے حالات بتلا رہے ہیں. یو پی کا جب چناؤ ہوگا, اگر 3 یا 4 چرڑوں میں چناؤ ہوا, 5 چرڑوں میں ہوا, تو 4 چرڑ تک تو ٹھیک چلے گا, لیکن 5ویں چرڑ کا یا 6ٹی چرڑ کا جب چناؤ ہوگا تو اس میں یہ لہر بہت تیزی کے ساتھ آئے گی. اور یہ آئے گی نہیں, لائی جائے گی. اور لانے والے 2 ہی آدمی ہیں, نام نہیں لوں گا, آپ سمجھ گئے ہیں, سمجھدار ہیں. میرے بھائیوں دیکھیے گا یہ لہر کب آئے گی, کس وقت آئے گی, کیسے آئے گی, کس ٹائم پہ آئے گی. یہ سب سیٹنگ پہلے سے ہے, کیونکہ یو پی کو دوبارہ حاصل کرنا ہے, کیونکہ بنگال سے تو تماچا پڑا ہے, ٹھوکر لگی ہے, سر ابھی زمین پہ گڑا ہوا ہے, سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں. اس لیے یو پی کو کسی طریقے سے جیتنا ہے, کسی بھی طریقے سے. اگر یو پی چلا گیا ان کے ہاتھ سے تو دلی جانا طے. اس لیے یو پی کسی طریقے سے یہ جانے نہیں دیں گے. اس کے لیے کرونا سے بھی زیادہ خطرناک بیماری آئے گی. چناؤ کے 2-3 چڑھ ہو جانے کے بعد 4تھے یا 5ویں چڑھ میں اس کی بھیانک لہر پھیلے گی. کس کی طرف سے پھیلے گی؟ اور یہ کچھ کتے جو ہڈیاں ڈال دینے کے بعد ان کی چونچیں چلیں گی,
मीडिया वाले, और वो कुत्ते कौन है मैं नाम भी नहीं लूंगा, और वो कुत्ते खुद समझ जाएंगे कि कुत्ते किसको कहा गया है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जिनको आप गोदी मीडिया कहो या जिसको भक्त मीडिया कहो, जो कहना चाहो कहो, हमारी नजर में हड्डियों को खाने वाली, सड़ी हुई हड्डियों पे गिरने वाली ये मीडिया, देखिएगा इस लहर को कैसे सुनियोजित तरीके से और ढंग से फैलाएगी, और उसी में सब गड़बड़ और सब उसी में होगा गड़बड़। तो मौतन मुजिज़ा, अचानक मौत कभी भी आ सकती है। उस मौत के आने से पहले ने इबादत कर लो। 5 चीजें। अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र, दज्जाल के आने से पहले, खुरूज दज्जाल से पहले नेक अमाल कर लो। जब दज्जाल निकल जाएगा, आ जाएगा, तब तुम नेक अमल करोगे। जब तुम्हारी नेकियों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तब नेक अमाल करोगे। गायब फितनों में, गायब चीजों में सबसे बड़ा फितना इसी खुरूज दज्जाल का है। दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है गायब चीजों में। ये 6ठी चीज है। और 7वीं चीज, अब मर, क्या कयामत आ जाएगी तब तुम नेक अमाल करोगे? कयामत के आने से पहले नेक अमाल कर लो। कयामत के आने से पहले मेरे भाइयों, कयामत के आने से पहले नेक अमाल। वो कयामत जिसका चर्चा हर जगह है, वो कयामत जिसको बाइबल में डे ऑफ जजमेंट के नाम से जाना गया है, वो कयामत जिसको हम हिंदू धर्म के शास्त्र और वेदों के मुताबिक परले और महापरलय के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में यह कहा गया है कि न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। ये ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद भूमिका में लिखा हुआ है। न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। बस इतना। इसी को हमारे कुरान ने यूं कह दिया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन एक इंसान भागेगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, एक इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी से भागेगा और अपने बेटों से भागेगा। एक आदमी है, भाई को देखकर भागेगा कि ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। बेटा अपनी माँ को देखेगा, भागेगा कि मेरी माँ मुझसे कहीं एक नेकी का सवाल न कर ले। अपने बाप को देखेगा तो भागेगा कि ये मेरा बाप मुझसे सवाल न कर ले। अपनी बीवी को देखेगा, जिस बीवी के बिना दुनिया में एक पल नहीं रह पाता था, उस बीवी को देखेगा तो छिप जाएगा, मुझसे मेरी बीवी कहीं एक नेकी न मांग बैठे। अपनी औलाद जिसके हल्के से पेट के दर्द, हल्का सा पेट का दर्द आपकी रातों की नींद उड़ा देता है, हल्का सा फीवर, हल्का सा टाइफाइड आपको रात के 2 बजे और 3 बजे अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने पर मजबूर कर देता है, आपको अपनी नींद से बेदार कर देता है। उस बेटे का प्यार जो आज आपको इतना ज्यादा है, कयामत के दिन इस बेटे को देखकर इंसान भागेगा, ये मेरा बेटा मुझसे कोई नेकी न मांग बैठे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वेद कहता है पुत्र अपने पिता का न होगा, पिता अपने पुत्र को न देखेगा। मेरे भाइयों, ये एक ही चीज है, कुरान ने थोड़ा तफसील से बयान कर दिया है। वो कयामत कि जिसके बाद, जिस दिन हमें और आपको दोबारा जीवित किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, कब्र से उठाया जाएगा और हिसाबो किताब लिया जाएगा। हाँ, ये वही दिन है जिसको वेदों ने कहा है, मृत्यु पश्चातम द्वितीये जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकं का। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, न छठा, न सातवां, न आठवां, न नवां, न 10वां। यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। हिंदू धर्म में 7 जन्म है ना,
کہتے ہیں 7 جنموں تک ہم تمہارے رہیں گے. اس لیے پھیرے لگائے جاتے ہیں عورت کے جب شادی ہوتی ہے پتی کے ساتھ. کتنے پھیرے لگتے ہیں؟ 7. 7 پھیروں کا مطلب جانتے ہو؟ 7 جنم تک تم ہماری ہو، ہم تمہارے ہیں. 7 جنم ہندو دھرم میں 7 جنم، جبکہ معلوم نہیں ہے کہ اگلا جنم کس کا ہوگا، لیکن 7 جنم ہیں ہندو دھرم میں. وید منع کر رہا ہے، وید کہہ رہا ہے ایک دوسرا ہی جنم ہوگا. منوسمرتی اور بھاگوت پران وغیرہ کہتے ہیں کہ 7 جنم ہوں گے، لیکن وید منع کرتا ہے. وید کہتا ہے 7 جنم ہے ہی نہیں، ایک ہی جنم ہے، مرنے کے بعد دوسرا جنم، جس کو پنرجنم کہتے ہیں، قبر سے دوبارہ اٹھنا. یہ پنرجنم کو ہم بھی مانتے، دوبارہ جیوت ہونا ہم بھی مانتے ہیں مرنے کے بعد، لیکن آواگمن کے ہم قائل نہیں ہیں. آواگمن چوری کرو گے تو بلی بنو گے، جوا کھیلو گے تو بھینس بنو گے. یہ ہندو دھرم میں آواگمن ہے. یہ اچھے کرم کرو گے تو انسان اور برے کرم کرو گے تو کتا، بلی، چوہا، بندر، چھچوندر. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو آلو بنو گے، یہ کرو گے تو کدو بنو گے، یہ کرو گے تو کٹہل بنو گے. اب وہ ساری ہمیں یاد تھوڑی ہیں، لیکن چار تو ایسے گناہ ہمیں یاد ہیں جو منوسمرتی کے بارے میں ادھیائے میں ہیں. جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، چوری کرو گے تو نہیں، رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا، چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا، اور کسی لڑکی پر اگر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا. یہ ہندو دھرم میں 4 ہیں، تو بہت پوری ایک لسٹ ہے، لیکن ہمیں 4 ہی یاد ہیں. اور بھی لکھا ہے یہ کرو گے تو چاول کا ہوگا، یہ کرو گے تو ہرا دھنیا بنو گے، یہ کرو گے تو ہری مرچیں بنو گے، یہ کرو گے تو گوبھی بنو گے، یہ کرو گے تو پتا گوبھی بنو گے. پورا ہے، دال چاول اور گھی چینی شکر سب لکھا ہے اس میں. لیکن یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، تھوڑی سی عقل دوڑاؤ گے تو آپ گر جاؤ گے. تھوڑا سا عقل پہ زور لگاؤ. جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، الٹا مفہوم نکالو، جوا نہ کھیلو گے تو بھینس کا جنم نہیں ہوگا. اس کا مطلب دنیا میں جتنی بھینسیں ہیں یہ پہلے انسان تھیں. یہی تو مطلب ہوا، پہلے انسان تھیں، انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تو ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے. اگر دنیا میں کوئی آدمی جوا ہی نہ کھیلے تو پھر بھینس کا جنم نہیں ہوگا، اور بھینس کا جنم نہیں ہوگا تو دودھ نہیں ملے گا، گھی نہیں ملے گا، مٹھا نہیں ملے گا، دہی نہیں ملے گا، چھاچھ نہیں ملے گا، پنیر نہیں ملے گا. مطلب کیا ہوا؟ یہ ساری نعمتیں کھانا ہیں تو جوا کھیلو. یہی تو نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے. کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا. یہ جلسے میں جتنی آئی ہیں یہ سب پہلے مرد تھیں. انہوں نے کسی لڑکی کو غلط نظر سے دیکھا ہوگا تو ان کو لڑکی کا جنم ہوا. اب دماغ سے سوچو کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی کو غلط نظر سے نہ دیکھے، سب کو ماں بہن بیٹی کی نظر سے دیکھے اور کوئی غلط نظر نہ ڈالے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر لڑکی کا جنم ہی نہیں ہوگا. جب لڑکی کا جنم نہیں ہوگا تو پھر بچے کہاں سے پیدا ہوں گے، نسل کہاں سے بڑھے گی؟ یوگی جی تو خود ہی سنیاس لیے بیٹھے ہیں، مودی جی کی ہے ہی نہیں، اور زبردستی جنہوں نے پیار کیا وہ آسارام بنے بیٹھے ہیں. تو اب آپ بتائیے پھر نسل کہاں سے بڑھے گی؟ ایک دماغ لگا کے سوچیے، عقل میں آنے والی بات ہے. چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا. ہم نے آپ کا 2-4 تولہ سونا چورا لیا، پکڑے گئے، پولیس نے اندر کر دیا. جب تک اندر ہیں تب تک ہم چوری تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے، ایشور نے اگر ہم کو چوری کے جرم میں بلی بنا دیا تو یہ سزا کمزور ہے، کیونکہ انسان تھے تو سونا چراتے تھے، دولت چراتے تھے، پیسہ چراتے تھے. اب اللہ نے بلی بنا دیا تو اب آپ کی مرغی چرا رہے ہیں، کسی کا کبوتر چرا رہے ہیں، چوری تو ابھی بھی جاری ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی سزا کمزور ہے، ایشور کی سزا کمزور ہے، اس سے تو سخت ہماری
जेल वाली सजा है। और एक चीज, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा। कभी कभी हम देखते हैं ना, ये रोडों पर जो खड़े होते हैं, ट्रक गुजर रहे हैं, 100 रुपये लिया, ट्रक गुजर गया। तो ये सड़कों पर जो कुत्ते होते हैं, तो मैं सोचता हूं ये वही रिश्वतखोर हैं जो 100 रुपए लेकर ट्रक छोड़ते जा रहे हैं। और कुछ कुत्ते इतने स्टैंडर्ड हैं जो कुत्ते होने के बाद भी सड़कों पर नहीं, वो 18, 20, 25 साल की कॉलेज की लड़कियों की गोद में स्वीटी लवली बनकर बैठे हुए हैं और वो उनको चूम रहे हैं, पप्पी चम्मी सब, और एसी गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये कितना बड़ा, ये जरूर कोई पार्लियामेंट का नेता रहा होगा, इसने बड़ा घोटाला और बड़ी रिश्वत खाई होगी, तब इसको ये जन्म हुआ है। और ये 100, 200 रुपए लेके छोड़ने वाले ये रोड वाले कुत्ते हैं जो इधर घूमते हैं, इनको कम छोटी रिश्वत तो छोटी नस्ल के कुत्ते, बड़ी रिश्वत तो बड़ी नस्ल के कुत्ते। ये आपकी किताब कह रही है, बताइए आप, मनुस्मृति कह रही है, यकीन कैसे आएगा? लेकिन वेद इसका खंडन करता है। वेद कहता है बिल्कुल नहीं, मरने के बाद इंसान दोबारा एक ही जन्म लेगा। ने तृतीय, ने चतुर्थ, ने पंच, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, ने षष्ठ, न छठा, ने सप्त, न सातवां, ने अष्ट, न आठवां, ने नवम, न नवां, न दशंका, न 10वां। मरने के बाद इंसान का तीसरा, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नवां नहीं, 10वां नहीं, कोई जन्म नहीं होगा। मरने के बाद एक दूसरा ही जन्म होगा जहां उसको उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। इसी को कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युद्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। क्या है इंसान, तू ये तसव्वुर करता है कि तुझे ऐसे ही बगैर हिसाब किताब के छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में मनी का कतरा न था? क्या तो शुरू में एक हकीर और जलील पानी की बूंद न था जो रहमे मादर तक पहुंचाया गया, जो औरत के बच्चेदानी तक पहुंचाया गया? फिर अल्लाह ताला ने उसी पानी के कतरे से तेरी मजबूत खोपड़ी बनाई और उस खोपड़ी में इतना नरम भेजा बनाया, 2 उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो। धड़कने वाला दिल बनाया, उंगलियां बनाई, पोर बनाए, पैर बनाया, पिंडली बनाई, घुटना बनाया, रान बनाया, पेट बनाया, पीठ बनाई, रीढ़ की हड्डी बनाई, नाक बनाई, आंख बनाई, हजारों तारों का कनेक्शन डाल कर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट, आंखों में रोशनी डाल दी, समझने वाला दिमाग दे दिया। जब हम ये सब काम कर सकते हैं पहली बार, फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। हाय इंसानों, तो तुम बताओ, जब मैं पहली बार ऐसा कर सकता हूं तो क्या दोबारा हम तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें जीवित नहीं कर सकते? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद हम तुम्हें दोबारा जीवित नहीं कर सकते? जब पहली बार हमारे लिए करना आसान है तो दोबारा तो और ज्यादा। तो मेरे भाइयों, इस चीज को जहन में रखिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, हम खसारे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह न करे अगर हम जहन्नम के करीब हो रहे हैं, अपनी उम्र गुजार रहे हैं और एक एक दिन करके अगर हम कब्र के करीब जा रहे हैं और जहन्नम के करीब हो रहे हैं, तो इससे बड़ा खसारा कोई नहीं है। 2 चीजें आगे, 4 चीजें पेश की गई, इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसमें 2 चीजें एक साथ और 2 चीजें एक साथ। इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले सालेह किए, ये दोनों एक चीज है। और एक बात याद रखिएगा, ईमान और अमले सालेह दोनों जरूरी है। आपके पास ईमान है, अमले सालेह नहीं, बेकार है जिंदगी आपकी।
آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں، بیکار ہے آپ کی زندگی۔ چلیے بمبئی، ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹاٹا ہاسپٹل، چلیے اسٹیشنوں پر گرمیوں کے دنوں میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، چلیے گردوارے دلی میں سنڈے کے دن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنا بڑا لنگر کرتے ہیں سکھ، غریبوں کو ایک طرف سے ایک لائن سے کھانا کھلاتے ہیں۔ چلیے ٹاٹا ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل بمبے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے امیر لوگ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے لاکھ 2 لاکھ روپے کی چیک لے کے گھومتے ہیں، پھل فروٹ لے کے آتے ہیں، کھانا ٹرکوں پہ بھر کے لاتے ہیں اور وہاں کینسر پیشنٹوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان کے علاج کا انتظام کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو بظاہر کتنا اچھا کام ہے، لیکن عمل صالح تو ہے لیکن ایمان نہیں ان کے ساتھ، اس لیے بیکار ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ نام محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں، ہمارے نام بہت اچھے ہیں، پوچھو کون ہو؟ مومن ہیں۔ مرنے کے بعد جلنا پسند کرو گے یا دفن؟ نہیں، دفن ہوں گے۔ سب کچھ اپنا ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے ہمارے پاس۔ کئی جگہ مثالیں دی، آپ کو دیتا ہوں۔ ایمان اور عمل صالح کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے موبائل اور سم۔ آپ کے پاس موبائل ہے لیکن سم نہیں ہے تو موبائل کس کام کا؟ آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہیں تو سم کس کام کی؟ صاحب مولانا بہت مہنگا موبائل ہے میرا، 1 لاکھ روپے کی قیمت ہے، ایپل کا موبائل ہے میرا، 1 لاکھ کا نہیں 5 لاکھ کا لے لو، لیکن اس سے کیا کرو گے؟ ہیلو ہیلو کر کے دیکھو؟ نہیں، جب تک سم نہیں ڈالو گے۔ آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہیں، بہت بیلنس ہے جرجی صاحب، 20,000 روپے ہیں اس میں، ارے 50,000 ہوں، 1 لاکھ روپیہ بیلنس ہے تمہارے سم میں، لیکن اس سم کو کان میں لگا کے ہیلو ہیلو بولو گے، اس سم کو جب تک موبائل میں نہیں لگاؤ گے سم کام کی نہیں، موبائل میں سم نہیں ڈالو گے تو موبائل کام کا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں سم اور موبائل کی طرح ہیں۔ آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں، بیکار ہے ایمان، اور آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بیکار ہے عمل صالح۔ میں نے اس کی مثالیں دے دی آپ کو، دونوں ضروری ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، سنیے غور سے، ایمان لو، سنیے، ایمان ایک معاہدہ ہے اور عمل صالح اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے۔ آپ نے معاہدہ کر لیا لیکن اس معاہدے کے مطابق اگر آپ نے کام نہیں کیا تو معاہدہ بیکار۔ مثلا سنیے، میں ایک مزدور ہوں، آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا، جرجیت صاحب میری یہ دیوار کھڑی ہونا ہے، کیا آپ اس دیوار کو کھڑا کریں گے؟ کیا مزدوری لیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، 1,000 روپیہ ڈیلی، صبح 9 بجے آؤں گا، 5 بجے میں چلا جاؤں گا، 9 سے 5 تک ڈیوٹی، 5 دن میں آپ کی دیوار میں پوری کھڑی کر دوں گا۔ آپ نے کہا ڈن، 1,000 روپے ڈیلی دیں گے ہم، 5 دن میں ہماری دیوار آپ کھڑی کر دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا۔ اب صبح 9 بجے مجھے جانا چاہیے تھا، نہیں گیا، دوسرے دن بھی نہیں گیا، تیسرے دن بھی نہیں گیا، چوتھے دن بھی نہیں گیا، 5ویں دن بھی نہیں گیا۔ جب 5 دن پورے ہو گئے، 6ٹھے دن میں گیا اپنے مالک کے پاس، صاحب مزدوری دیجئے، آج 6ٹھا دن ہے۔ مالک کیا کہے گا؟ ابھی کس بات کی مزدوری لینے آیا ہے؟ صاحب اس معاہدے کی جو ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہوا تھا، ہمارے اور تمہارے درمیان تو یہ طے ہوا تھا کہ 5 دن آپ کام کریں گے، 5 دن میں ہم آپ کو 5,000 روپے دیں گے، ہوا تھا نا؟ ہاں، تو معاہدہ تو ہوا تھا نا، اقرار تو میں نے کیا تھا نا کہ ہاں میں کام کروں گا، جی، تو لائیے نا 5,000 روپے۔ کہے گا بھائی پاگل ہے کیا؟ اقرار کیا تھا تو آیا کیوں نہیں؟
ارے میں نہیں آیا اس سے کیا مطلب؟ میں نے انکار تو نہیں کیا تھا نا کہ نہیں آؤں گا، میں اقرار کر رہا تھا کہ میں آؤں گا، کیا تھا آؤں گا، اور معاہدہ ہمارے تمہارے درمیان طے ہو چکا تھا۔ آپ دیجئے مجھے 5000 روپیہ، آپ دے دیں گے مجھے؟ نہیں، آپ الٹا ڈانٹیں گے اور کہیں گے کمینے جب تجھے نہیں آنا تھا تو پہلے بتا دیتا، 5 دن تک میں نے تیرا انتظار کیا، دوسرے کو میں کام پہ لگا لیتا، کیوں نہیں آیا؟ میرا نقصان اور ہوا۔ میرے بھائیوں پتا چلا کہ صرف معاہدہ کافی نہیں ہے، معاہدے کے اوپر جو آپ نے اقرار کیا وہ اقرار بھی کافی نہیں ہے، بلکہ معاہدے کے مطابق آپ کو کام کرنا تھا۔ آپ کو 9 بجے جانا تھا اور 5 بجے تک اس کی دیوار کو کھڑا کرنا تھا۔ آپ نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے آپ کو اس بات کی مزدوری نہیں ملے گی۔ ایمان ایک معاہدہ ہے، سنیے، ایمان ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کا اقرار اور اس کا عملی نتیجہ عمل صالح ہے۔ آپ نے ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب آپ نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ اس معاہدے کے بعد اب ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے، ہمیں حج بھی کرنا ہے، ہمیں زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ آپ نے اس معاہدے کے ساتھ ساتھ یہ اقرار بھی کر لیا، لیکن نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، آپ نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کیا آپ جنت مانگ سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت دے کیونکہ میں نے ایمان قبول کیا تھا، میں نے معاہدہ کیا تھا، میں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ کیا کہے گا؟ میرے بندے، یہ معاہدہ تھا، تو نے قبول کیا تھا، لیکن اس معاہدے کی جو شرط تھی 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھے اعمال، نیک کام، وہ تم نے نہیں کیے۔ اللہ نہیں کیے تو کیا ہوا؟ اقرار تو کیا تھا، اقرار تو کیا تھا، نماز پڑھنا چاہیے، مانتا تو تھا، روزہ رکھنا چاہیے، مانتا تو تھا، کیا نہیں تو کیا ہوا؟ لیکن اقرار تو تھا، تسلیم تو کرتا تھا، اس لیے مجھے تو جنت دے۔ کیا اللہ جنت دے دے گا؟ نہیں، ایمان ایک معاہدہ ہے، عمل صالح یہ اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے۔ جب تک ہم عمل صالح نہیں کریں گے میرے پیارے ساتھیوں، معاہدہ پورا نہیں ہوگا۔ آپ صرف اس مزدور کی طرح مت بنیے جو اپنے مالک سے اقرار کرتا ہے کہ ہم کل 9 بجے آئیں گے اور 5 بجے تک ہم کام کریں گے، اور نہیں آئے اور شام کو مزدوری لینے پہنچ گئے، اور یہ کہو کہ ہاں وعدہ تو تھا، اقرار تو کیا تھا۔ صرف اقرار کی وجہ سے آپ کو مزدوری نہیں مل سکتی ہے، صرف ایمان قبول کر لینے کی وجہ سے، صرف معاہدہ ایکسپٹ کر لینے کی وجہ سے اور معاہدے کا اقرار کر لینے کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ جب تک کہ ہم 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک ڈیوٹی نہ کریں تو ہمیں 1000 روپیہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جب تک ہم اس ایمان کے جو مطالبے ہیں جب تک ہم پورا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ رب العالمین بھی جنت نہیں دے گا۔ ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی پابندی کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کی پوری زندگی ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیکھیے، بڑھاپے میں لاٹھی ٹیک کر مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی کسی صحابی کے زبان سے یہ آیت سن لیتے ہیں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، جنگ کے لیے جاؤ، خفافا وثقالا، چاہے دشواری ہو یا پریشانی، آسانی ہو یا پریشانی، ہر حال میں تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہے، ہر حال میں تمہیں نکلنا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری بڑھاپے میں ہیں، لاٹھی ٹیک کر چلتے ہیں، کمر جھک چکی ہے، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں بیٹو ہمارے لیے گھوڑا تیار کرو، میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ بیٹوں نے کہا ابو آپ اللہ کے نبی کے زمانے میں لڑے، ابو بکر کے زمانے میں بھی لڑے، عمر فاروق کے زمانے میں بھی لڑے، اب عثمان غنی کا زمانہ ہے، آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں،
کمزور ہو چکے ہیں, کمر جھک چکی ہے, اور اس وقت بھی آپ لڑنے کی بات کر رہے ہیں, جہاد میں جائیں گے. فرمایا بیٹو تم جو دلیل دے رہے ہو کہ میں کمزور ہو گیا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, تمہاری دلیل کمزور ہے, اس میں دم نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا, ہر حال میں نکلو, چاہے آسانی ہو یا پریشانی, دشواری ہو یا سہولت, ہر حال میں نکلنا ہے. نہیں اے میرے پیارے بیٹو مجھے ہر حال میں نکلنا ہے. قرآن نے جب ہر حال میں کہا تو ہمیں نکلنا ہے. نہیں مانے, بیٹوں کا انکار باپ کا اصرار, بیٹوں کا انکار باپ کا اصرار, باپ کا اصرار ہی غالب آ گیا, اور بیٹوں نے گھوڑا دے دیا, تلوار دے دی, لو تمہیں لڑنا ہے تو جاؤ, جب تم نہیں مان رہے ہو. ابو طلحہ انصاری جنگی قافلے میں شریک ہو جاتے ہیں, اور دریا کا سفر کر رہے ہیں, سمندر کا سفر کر رہے ہیں, پانی کے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں, شپ میں بیٹھ جاتے ہیں. شاید اللہ کو یہی منظور تھا, وہ میدان جنگ تک نہیں جا پائے, اور بیچوں بیچ سمندر میں جب ان کا جہاز پہنچتا ہے, ان کی شپ پہنچتی ہے, وہیں پر ان کو بخار آ جاتا ہے, اور حضرت ابو طلحہ انصاری وہیں انتقال کر جاتے ہیں. ابو طلحہ انصاری کو بیچ راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کو لکڑی کے ایک صندوق میں بند کیا جاتا ہے, ان کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے, اور اسی سمندر کے حوالے ان کو کر دیا جاتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا تھا میرے بھائیوں, قرآن کی آیت جیسے ان کے سامنے آئی اور ایمان ان کے اندر جاگ گیا, جب ایمان ان کے اندر جاگا تو عمل صالح کے لیے وہ تڑپ اٹھے. یہ ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے. حضرت ابو الدحداء انصاری کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ حضرت ابو الدحداء انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو تم میں اللہ کو قرض حسنہ دے؟ حضرت ابو الدحداء کہتے ہیں اللہ کو قرض حسنہ دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بدلے میں جنت ملے گی. حضرت ابو الدحداء کہتے ہیں کہ میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیے, گارڈن حدیقہ, اپنے دونوں باغ اللہ کو قرض دے دیا. جائیے اے اللہ کے رسول, دونوں باغ میں آپ کو دے رہا ہوں اللہ کو قرض حسنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں نہیں, ایک دے دو اور ایک سے اپنے بیوی بچوں کا گزر بسر چلاؤ. دونوں دے دو گے تو پھر بھیک مانگو گے, تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے ایک باغ کو قبول کر لیا اور ایک چھوڑ دیا. حضرت ابو الدحداء اس باغ کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کو قرض حسنہ دے دیا تھا. وہاں ان کی بیوی ہے, ان کے بچے ہیں, جلدی سے ان کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیوی اس باغ کا ایک بھی کھجور مت کھاؤ. بیوی نے کہا کیوں؟ کہا یہ میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے, میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے. بیوی نے کہا اس میں فائدہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ اللہ کے نبی نے کہا جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ بدلے میں جنت دے گا. بیوی چیخ پڑی میرے شوہر اگر ایک باغ دے کر ہمیں جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے, آپ بہت سستے میں نبٹ گئے. آئے میرے پیارے شوہر جائیے, اب اپنے بچوں کے منہ سے کھجور نکال لی اور اسی باغ میں ڈال دیا. اپنی بیوی کے دامن میں جو کھجور تھے ان کو بھی چھین کر اسی باغ میں ڈال دیا, اور فرمایا اللہ اس باغ تک پہنچنے میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی, جو بچے میرے کھجور کھا چکے ان کو تو ان کے پیٹ سے میں نہیں نکال سکتا, لیکن جو کھجور میرے بچوں کے منہ میں تھا اے اللہ میں نے ان کھجوروں کو بھی نکال کر تیرے باغ میں ڈال دیا. اے اللہ میں نے اپنا کام پورا کیا, میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو اپنا وعدہ پورا کر. اے اللہ میں نے یہ باغ قرض حسنہ دے دیا, تو بدلے میں مجھے جنت دے دے. میرے بھائیوں ایمان جب کسی کے اندر جاگتا ہے تو پھر ایمان کے بعد یہ طاقت بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. بتائیے آپ کے اندر ایمان ہے تو اس کے عملی مظاہرے کیا ہے؟ کیا ایمان ظاہر ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ وہ کون سا ایمان تھا؟ وہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی ہے اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے, انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ, مجھے سنسار کر دو پتھروں سے مار مار کر. اپنے جرم کا اقرار کر رہی ہے, اور اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو پتھروں سے مار ڈالو کیونکہ اس نے زنا کا اقرار کر لیا ہے. اس عورت کو جب لے جایا جانے لگا تو گر گئی,
کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ علم نبی اکرم کو ہوا تو اللہ کے رسول نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، اس لیے کہ جب تک تیرے پیٹ میں بچہ ہے اس بچے کی جان نہیں لی جا